خود بھی دیں تو یہ بھی نیکی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ جو بھی آدمی صدقہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کے لیے دل، اس کے دل میں ہو، اس کے دل میں نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کسی کام کی نیت کی۔ جو بھی بندہ کرے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ہو کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور روزہ، جس نے روزہ رکھا، فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ جو رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا یا صبح فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا، فرمایا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ کہے بصوم غدن نویت من شہر رمضان، نہ کسی ضعیف حدیث میں ہے، نہ کسی موضوع حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نہ اس کی کوئی نظیر کتاب و سنت میں ملتی ہے۔ نیت دل کا نام ہے۔ جو بندے نے نیت کی ہے وہ دل سے کرے۔ اور نفلی روزہ جب عبادت کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی نفلی کام کرتا ہے، کسی نے روزہ رکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر میں روزے سے ہوں۔ آپ نے نفلی روزہ اس طرح بھی رکھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ہمارے پاس آئے، ہمیں کسی نے حلوہ تحفے کے لیے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ارینی، مجھے بھی دکھاؤ۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، فَأَكَلَا، آپ نے اس سے کھا لیا۔ نفلی روزہ اگر بندہ توڑ دے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر فرضی روزہ توڑ دے، جان بوجھ کر توڑے، حدیث میں آتا ہے ساری عمر بھی وہ روزے رکھتا رہے، اس فرض کا ثواب اس کو کبھی نہیں ملے گا جو رمضان کے مہینے میں ہے، سوائے ان کو لوگوں کے جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، یا دودھ پلانے والی عورت، یا حاملہ عورت، یا بیمار آدمی، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اس طرح وہ عورت جس کو ماہواری آتی ہے، جس کو ماہواری آتی ہے، وہ روزہ توڑ دے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی روزے کی نیت ضروری قرار دیا، اس کے بغیر کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور نفلی روزہ جب چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور کتنا فرق ہے، نفلی روزہ اگر کوئی رکھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور کو 70 سال
کی آگ سے دور رکھتے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے زمین و آسمان کی پرائی جتنی اتنی خندق ہے اس سے بھی اللہ دور رکھتے ہیں۔ یہ نفلی روزے کا ثواب ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب بندہ خالصتاً فرضی روزہ رکھتا ہے، نہیں چھوڑتا، چاہے کتنا بھی کام ہو، مزدوری ہو، قطن نہیں چھوڑتا، اللہ احکم الحاکمین اس کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، سب کاموں کے اللہ نے اجر دے دیے ہیں یا اللہ دے گا۔ فرمایا یہ روزہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور کائنات کا رب اتنی جزا دے گا جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا لیکن اس کے لیے ہے، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ بہت سے لوگ رات کا ہی کھایا ہوا سحری کے وقت نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا تسحروا، اور اللہ کے بندو سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری میں برکت ہے۔ وہ برکت جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کہا ہے، وہ کتنی عظیم برکت ہوگی۔ ہم تو جو لوگوں سے کہتے ہیں دعا کریں ساری زندگی کے لیے، جب تک بندہ زندہ ہے، روزے رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی السحور برکہ، فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، تین کام ایسے ہیں جو نبیوں کی سنت ہیں، جو نبیوں کی سنت ہیں۔ پہلی تاجیر الافطار، افطار میں جلدی کرنا۔ بعض بندے یہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، سارا دن میں نے روزہ رکھا ہے، ایک دو منٹ میں کیا ہوا، نہ تو پہلے کھولے، سورج غروب ہونے کے وقت اسی وقت پہلا کام روزہ افطار کرے، تاجیر الافطار و تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرے، جلدی نہ کرے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی 50 آیتیں تم پڑھ لیتے ہو، اتنی دیر پہلے آپ اٹھتے اور اتنے میں آپ سحری کھاتے۔ سحری میں دیر کرنی چاہیے۔ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنا۔ تو یہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سحری کھانا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سحری ضرور کھانی چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی بتلایا ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکل السحر، ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ سحری کا فرق ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے تھے، آج رات کو کھایا تو اگلے دن جا کے کھانا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آئے گا وصال کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ سحری کا فرق ہے، اس لیے سحری کھانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک بلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں
عجل الفطر، جب تک افطاری میں جلدی کرتے ہیں اس وقت تک لوگ بھلائی میں رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جس وقت تک وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ افطاری کا جلدی وقت وہی ہے جو غروب ہونے کے بعد فوراً پہلے افطاری کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، اس وقت تک دین خیر پر رہے گا۔ تو یہ خیر صرف اللہ کی عبادت اس روزے میں اور اس کے روزے کے جلدی کھول لینے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری جلدی کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ فرمایا سحری کبھی نہ چھوڑنا، سحری کبھی نہ چھوڑنا، چاہے ایک گھونٹ پانی کا پی لو۔ اگر بندے کا دل نہیں چاہتا، کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو فرمایا ایک گھونٹ پانی کا پی لے، سستی نہ کرے۔ یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور افطاری کے وقت دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اور تیرے رزق پر میں افطار کرتا ہوں۔ اور ایک اور دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، آنکھیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اجر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، ثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وہ اجر ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی دعا پڑھنی سنت ہے۔ اور روزہ کھلوانا، دوسرے کو روزہ کھلوانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے۔ جو ایک بندے کو روزہ کھلوائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جاز غازیا، جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اور ایک غازی کو جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وہ غازی کون ہے؟ جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کی کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ملک میں میرے اوپر اللہ کا قانون آئے۔ ہم سیاست میں تو بڑی لوگ ایک دوسرے کی پگڑی چھوال رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے کوئی نہیں اٹھا۔ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم اٹھتے اور اللہ کے دین کو ہم غالب کرتے تو آج پاکستان جس لیے ہم نے بنایا تھا، جو ہمارے مقصد تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سیاست کے یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن آج تک کسی نے کوئی بھی ہو، کسی نے ایک اسلام کی ایک شک بھی نہیں جاری کی۔ سود ہمیں لے ڈوبا ہے، سود تک نہیں ہم نے ختم کیا۔ مسلمانوں، اگر ہم
میں جوش ہے، جذبہ ہے، تو پھر اسلام کے لیے اٹھو، اسلام کے قائم کرنے کے لیے اٹھو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اٹھو۔ انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ضرور مدد کرے گا۔ فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، اس کو اجر اتنا ہے جتنا روزے دار نے روزہ رکھا ہے، صرف افطار کرنے پر۔ جو روزے کے لیے افطاری کراتے ہیں اپنے گھر میں کراتے ہیں، غریبوں کو کرواتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرواتے ہیں، اللہ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا۔ فرمایا اللہ ولا ينقص من اجر الصائم شیئا، اور روزے دار کے اجر سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کرے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اس نے مجھے روزہ کھلوایا ہے میرا اجر بھی یہ لے لے، اس کا اجر بھی اس کو دے گا، اس کے اجر سے بھی ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں اتنا بڑا ثواب دیا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ جتنا اجر روزے دار کو ہوگا روزہ کھلوانے والے کو فرمایا اتنا ہی اجر ہوگا۔ تو فرمایا من فطر صائما اور جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا ایک غازی کو تیار کرنا، جو غازی اللہ کے لیے لڑائی کرتا ہے، اسلام کے دین کے لیے لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور روزے دار جس کو روزہ کھلوایا ہے وہ یہ دعا دے، دعا کتنی بہترین ہے۔ فرمایا افطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پر روزے دار روزہ افطار کرتے ہی رہے۔ فرمایا وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ تمہارے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہی رہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ جو بندہ روزہ کھولنے کے بعد جس نے روزہ کھلوایا ہے اس کو یہ دعا دیتا ہے، فرمایا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے تم کو دعائیں دیتے رہیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا روزے دار کے لیے کون سے کام جائز ہیں؟ فرمایا مبالغے کے بغیر کلی کرنا۔ ہم وضو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، اندر ناک میں چڑھاتے ہیں، حلق میں چڑھاتے ہیں، تو یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ جو کلی کرنے سے اور حلق میں پانی ڈالنے سے جو گند وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ تو فرمایا لیکن روزہ جس نے جو روزے دار ہے وہ نہ ناک میں پانی چڑھائے اور نہ حلق میں زیادہ کرے، الا ان تکونوا صائما، کہ تم روزے دار ہو۔ روزے دار نہ ناک میں پانی چڑھائے نہ حلق میں پانی چڑھائے۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بندہ بے خیالی میں اسے ناک سے اور حلق میں پانی چلا گیا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کے ایسا نہ کرے۔ فرمایا الا ان تکونوا صائما، کہ تم روزے دار ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ اٹھا نہ سکے۔ اس لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن وہ مبالغہ نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی، سہولت دی ہے تم کو۔
اگر تم روزہ رکھتے ہو اور سفر میں ہو تو فرمایا جس کا دل چاہے رکھ لے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب سفر میں ہوتے تو ہم نے بعض صحابہ روزے رکھ لیتے اور بعض نہ رکھتے، کوئی رکھنے والے کو اور نہ رکھنے والے کو ملامت نہ کرتا، سب جائز ہیں، اور سب نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق کچھ روزہ رکھتے ہیں وہ کچھ نہیں رکھتے، تو جائز ہے، یہ رخصت ہے، جو اس رخصت کو اپنا لے اس کے لیے خیر ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا اسبغ الوضو، اچھی طرح وضو کرو اور ناک میں پانی ڈالو، الا ان تکونوا صائلا، تم روزے دار۔ اسی طرح تیل لگانا، سر کو تیل لگانا، جسم کو تیل لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا، سخت گرمی ہو ٹھنڈے پانی سے بھی غسل کر سکتا ہے، کلی بھی کر سکتا ہے، پھر کلی میں مبالغہ نہ ہو، کلی بھی کر سکتا ہے، سر میں پانی بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پانی ڈالا اور فرمایا وَهُوَ صَائِمٌ، اور آپ روزے دار تھے، اپنے سر میں پانی ڈالا اور آپ روزے دار تھے۔ صحیح حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گیلا کپڑا فَأَلْقَاهَا عَلَيْهِ، اپنے اوپر ڈالا، وَهُوَ صَائِمٌ، اور آپ روزے دار تھے۔ یعنی گیلا کپڑا بھی اوپر ڈالنا، نہانا، جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اکبر۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا، یعنی اس حالت جنابت میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اذان کے بعد اگر وہ نہایا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو جائز قرار دیا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ نماز سے پہلے وہ نہا لے اور نہا کر پھر نماز پڑھے۔ اس طرح مسواک کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا لامرتہم بالسواک، میں انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ تو آپ روزے دار بھی تھے۔ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یستاق وہو صائم، میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ آپ مسواک کرتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو مسواک کرتا ہے اس کا تھوک اندر نہ جائے۔ اس طرح ٹوتھ پیسٹ بھی کرنی جائز ہے اگر اندر پانی نہ جائے یا ٹوتھ پیسٹ اندر نہ جائے تو کرنی جائز ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامر بن ربیعہ کہ میں نے رات دن فرمایا اللہ کے پیغمبر صبح و شام میں نے کئی دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسواک کرتے تھے صبح بھی شام بھی۔ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر صبح مسواک کی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، رات کو اگر مسواک کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو روزے دار کی بدبو جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
وہ مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ بدبو نکل رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس وقت مسواک کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدبو جو نکل رہی ہے یہ منہ سے نہیں نکل رہی ہوتی، یہ معدے سے نکل رہی ہوتی ہے۔ چاہے آپ مسواک کر بھی لیں تو یہ خوشبو، یہ بدبو معدے سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسواک کرنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے صبح و شام کی اور آپ نے حکم دیا، اگر میں مشقت نہ سمجھتا ہر ایک کو نماز کے ساتھ مسواک کرنے کی تلقین کرتا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ اس کے حلق میں مکھی چلی گئی ہے، اس کو یاد نہیں ہے اور قدرتی چلی گئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ کتنی سہولت ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی اسلام نے رخصت دی ہے۔ اسی طرح فرمایا ناک میں پانی ڈالنا یا ناک میں دوا ڈالنا، آنکھوں میں دوا ڈالنا، سرما پانا، اگرچہ اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مدخل نہیں ہے، مدخل نہیں ہے، ناک سے یا آنکھ سے کوئی نہیں کھاتا۔ اس لیے اکثر علماء نے اس کا جواز قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سرما، یہ دوا اگر حلق میں چلی جائے تو بعض نے کہا کہ اس کو تھوک دے، بعض نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آوت یعنی زیادہ یہ ہے کہ بندہ رات کو ہی یہ کام دن اور رات کو کر لے، اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا، اللہ کے پیغمبر نے سرما لگایا وَهُوَ صَائِمٌ، اور آپ روزے دار تھے، آپ روزے دار تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اسی طرح سنگی لگوانا، آج کل پاجامہ کا بڑا رواج ہے، سنگی لگوانا جائز ہے۔ پہلے آپ نے اس کو حرام کر دیا تھا کہ روزے میں سنگی نہ لگوائیں، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز دے دیا، انہ رخص فی الحجامہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ میں سنگی لگانے میں، جوکے لگانے سے اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز قرار دیا، رخصت دے دی للصائم، روزے دار کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو اس کی اجازت دے دی، اس لیے سنگی لگوانا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میرا خون زیادہ بہہ جائے گا جس سے مجھے بے ہوشی طاری ہوگی، وہ نہ لگائے۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نہیں، اگر کوئی بندہ کھا پی لے، بول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نسیا فاکل، جو بندہ بھول گیا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے کھا پی لیا ہے، چاہے جتنا مرضی کھا پی لیا ہے، پانی بھی نہیں پی لیا ہے، سیر ہو کر اس نے روٹی بھی کھا لی ہے، چاول بھی کھا لیے، بعد میں اس کو یاد آیا میرا تو روزہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، اپنا روزہ پورا کرے، وہ اپنا روزہ پورا کرے، بے شک اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کتنی سہولت ہے۔ یہ نہ ہو کوئی جان بوجھ کر کھا لے، بعد میں کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے گا،
اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، وہ پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتا۔ ہاں اگر یہ اس کو یاد نہ رہے پھر اگر کھا پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیکے میں ٹیکا لگانا روزے میں یا انسولین لگانا یا ایسی چیز جس میں غذائیت نہ ہو، طاقت کا ٹیکا، یہ حرام ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے جو ٹیکا طاقت کا نہ ہو، انسولین لگا سکتا ہے، لیکن اہل علم نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی بندہ ایسا مریض ہے تو لگا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ شام کو لگا دے، شام اور صبح کو لگا لے، روزے میں ایسا کام نہ کرے تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی مریض ہو، کھانسی کا ٹیکا لگاتا یا پیٹ درد کا ٹیکا یا گردوں کا ٹیکا لگا سکتا ہے۔ تمام اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ قے کا آنا، اگر قے خود بخود آئی ہے، اس میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی قے کر دے تو تمام کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے قے کر دے تو جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے، بلکہ تمام کا یہی فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خود بخود آئے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح جھوٹ اور فسق و فجور والے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو بہت برا کہا ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور فرمایا جھوٹی گواہی دیتا ہے، افترا باندھتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور فرمایا کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، فرمایا اس بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔